السلام علیکم۔ معاذ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آیا۔ بہرام کا ہاتھ بالکل سرد ہو رہا تھا، جسے وہ اپنی گرمجوش گرفت میں لیے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر آ کر اس نے بہرام کو پچھلی نشست پر اپنے اور آغا گل کے درمیان بٹھایا اور سفر شروع ہو گیا۔ آغا گل نے بہرام کو بہلائے رکھنے کے لیے اس سے ہلکے پھلکے موضوعات پر گفتگو شروع کر دی۔ وہ ان کی باتوں پر زیادہ نہ سہی کچھ نہ کچھ رد عمل دیتا رہا، اور اتنا بھی کافی تھا کہ ان کا اصل مقصد بس اس کا دھیان بٹا کر اسے پرسکون رکھنا تھا۔ معاذ جو اب تک اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، محسوس کر رہا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کا تناؤ کم ہو رہا ہے اور وہ آغا گل کی باتوں میں دلچسپی لے رہا ہے۔ تمہیں بتاؤں کہ جب میں تمہاری عمر کا تھا تو میرا پسندیدہ کھیل کون سا تھا؟ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے اچانک اس سے کہا۔ کون سا تھا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کرکٹ، میں کرکٹ کھیلتا تھا اور اپنی ٹیم کا کپتان تھا، انہوں نے فخر سے بتایا۔ کیا واقعی آغا جان؟ بہرام کو گویا یقین نہ آیا۔ اور نہیں تو کیا، تم کیا سمجھتے ہو یہ اندھا بالکل ناکارہ ہے کیا؟ انہوں نے بھی جیسے برا مان لیا تھا۔ نہیں آغا جان، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، بس مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کیسے کھیل لیتے تھے۔ وہ شرمندہ شرمندہ سا وضاحت دینے لگا۔ ہم اسپیشل لوگوں کی ایک ٹیم تھی اور ہم اپنے لیے بنائے گئے قاعدے قوانین کے تحت کھیلتے تھے۔ تم بتاؤ، تمہیں کرکٹ پسند ہے؟ انہوں نے گفتگو کا رخ اس کی ذات کی طرف موڑ دیا۔ جی بہت پسند ہے، لیکن میں زیادہ اچھی کرکٹ نہیں کھیل پاتا۔ اکثر تو لڑکے مجھے ٹیم میں شامل ہی نہیں کرتے کہ تمہاری وجہ سے ہم میچ ہار جاتے ہیں، اس نے جھنپے ہوئے انداز میں بتایا۔ ایسا اس لیے ہے کہ تم نے درست کھیل کا انتخاب نہیں کیا۔ تم فٹ بال کھیل کر دیکھو، اس میں یقیناً کامیاب رہو گے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ان کے مشورے پر حیران ہوا۔ تمہاری ٹانگوں کی مضبوطی کی وجہ سے، یہ لمبی اور مضبوط ٹانگیں ایک فٹ بالر کی ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کی ٹانگ کو دبایا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ تمہارے پاس بال چلی جائے تو تم اسے گول کرنے سے پہلے چھوڑتے ہی نہیں ہو۔ ماضی کی خوشگوار یاد نے اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک سی دوڑا دی، پھر کچھ مایوسی سے بولا۔ لیکن لڑکے زیادہ فٹ بال کھیلنا پسند ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارے خطے میں فٹ بال کا کوئی سکوپ نہیں ہے۔ کھیل خود کو چاقو چوبند اور ٹینشن فری رکھنے کے لیے ہوتے ہیں ہیرو۔ جو کوئی گیم کھیلتے ہیں وہ اپنے بچپن اور جوانی کو انجوائے کرتے ہیں۔ ہر ایک پروفیشنل کھلاڑی بن جائے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کیریئر بنانے کے لیے انسان کوئی اور فیلڈ بھی چن سکتا ہے۔ 11 افراد کی ٹیم میں اتنی بڑی انسانی آبادی میں سے بھلا کس کس کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ اس بار معاذ نے گفتگو میں حصہ لیا اور اسے سمجھانے لگا۔ اس کی بات سن کر بہرام نے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دی اور کچھ کہنے کے لیے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن یکدم ہی اس کی زبان گنگ ہو گئی اور آنکھیں پھیلنے کے ساتھ ساتھ جسم میں تناؤ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی۔ اس کی اس بدلتی کیفیت نے معاذ کو بھی رخ بدل کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک جیپ تھی جو ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور اس جیپ میں بیٹھے انڈین آرمی کے سپاہیوں کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ان سورماؤں کے ظلم کا نشانہ بننے والے بہرام کی حالت کا انہیں دیکھ کر بگڑ جانا ایک فطری سی بات تھی۔ ادھر مت دیکھو بہرام، آغا جان کی طرف دیکھو۔ آغا جان تم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے بے اختیار ہی بہرام کی توجہ ان لوگوں کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کی۔ بہرام کیا بات ہے، یہاں دیکھو میری طرف۔ آغا گل دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن معاذ کے لہجے کی بے قراری نے کسی غیر معمولی صورتحال کا احساس دلایا، اور وہ بے حد محبت اور فکر مندی سے بہرام کو پکارنے لگے، لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا اور پتھرائی ہوئی نظروں سے اسی سمت دیکھتا رہا جس سمت وہ جیپ جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ معاذ اس کے اکڑتے ہاتھ پیروں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آغا گل بھی شفقت سے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے سنبھالنے کی اپنی سی کوشش کر رہے تھے، لیکن بہرام ان کے تسلی دلاسوں سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ کبیر کے اس باغ میں پہنچ گیا جہاں ابلیس نے اس کی آنکھوں کے سامنے موت کا وحشی رقص کیا تھا۔ ان لمحات کی ساری وحشت اس کے وجود میں اتر آئی تھی۔ اس وحشت کا شکار اب وہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا۔ گاڑی تیز چلاؤ۔ معاذ کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ ان کے بس سے باہر ہے اور بہرام کے حق میں یہی بہتر ہے
کہ اسے جلد از جلد کلینک پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے کہنے پر ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ وہ فوجی جیپ جو اس سارے انتشار کا سبب بنی تھی، ایک موڑ مڑنے کے بعد نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ یا اللہ، اس بچے پر رحم فرما اور اس کڑی آزمائش سے نکال کر ایک بار پھر بالکل تندرست کر دے۔ بہرام کی حالت پر پریشان آغا گل بہت رقت سے اس کے لیے دعا مانگ رہے تھے، ساتھ ساتھ اس پر قرآنی دعائیں پڑھ کر پھونکنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ بس ہم پہنچ گئے ہیں، ڈرائیور نے تسلی دینے والے انداز میں اطلاع دی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ پوری قوت لگانے کے باوجود معاذ کے لیے بہرام کی وحشت کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ چیختا چلاتا عالم جنوں میں گاڑی سے نکل بھاگنے کی کوشش میں مصروف تھا، اور معاذ نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں کے حلقے میں جکڑ رکھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، معاذ نے ڈرائیور کی اطلاع پر سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو متعلقہ ڈاکٹر کے کلینک کا بورڈ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ بہرام کوئی دشمن ہوتا تو وہ اسے دو چار ہاتھ لگا کر خاموشی سے بیٹھنے پر مجبور کر دیتا، لیکن وہ تو خود مظلوم تھا جس کے ساتھ کسی سختی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اندر اطلاع کرتا ہوں۔ گاڑی کلینک کے سامنے روک کر ڈرائیور کہتا ہوا تیزی سے نیچے اترا اور کلینک کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ویسے وہ کہنے کو کلینک تھا، ورنہ وسعت کے حساب سے اسے چھوٹا موٹا ہسپتال سمجھا جا سکتا تھا۔ ڈرائیور کے اندر جاتے ہی 1.5 منٹ بعد ہی اندر سے 4 لہیم شہیم آدمی برآمد ہوئے اور سیدھے ان کی گاڑی کی طرف چلے آئے۔ آپ لوگ اندر ویٹنگ ایریا میں جا کر بیٹھیں، پیشنٹ کو ہم خود دیکھ لیں گے۔ ان میں سے ایک نے معاذ اور آغا گل کو مخاطب کر کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو وہ دونوں گاڑی سے نیچے اتر آئے، لیکن چیختے چلاتے بہرام کو چھوڑ کر جانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ پلیز آپ لوگ اندر ویٹنگ ایریا میں جا کر بیٹھیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ کہنے کو اب بھی درخواست ہی کی گئی تھی، لیکن انداز میں ایک قطعیت سی تھی۔ آئیں آغا جان، ہم اندر چلتے ہیں۔ وہ تربیت یافتہ لوگ تھے، معاذ نے مناسب سمجھا کہ ان کا کام انہی پر چھوڑ دیا جائے، چنانچہ آغا گل کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ بہرام کے لیے اپائنٹمنٹ پہلے ہی لیا جا چکا تھا۔ استقبالیہ پر رسمی سی کارروائی کے بعد انہیں انتظارگاہ میں بٹھا دیا گیا۔ وہاں بیٹھے معاذ کی نظریں بار بار داخلی دروازے کی طرف اٹھتی رہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر بہرام کو لے جانے والے وہاں سے آتے دکھائی نہ دیے، یہاں تک کہ انہیں ایک کمرے میں جانے کے لیے کہا گیا۔ اس کمرے میں 2 جونیئر ڈاکٹرز موجود تھے، جنہوں نے ان دونوں کو سامنے بٹھا کر بہرام کے کیس کی تفصیلات بتانے کی درخواست کی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹرز، میں کچھ بھی ڈسکس کرنے سے پہلے اپنے مریض کے متعلق جاننے بلکہ اسے ایک نظر دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اسے بہرام کے بارے میں جاننے کی بے چینی تھی، اس لیے ہر طرح کی مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر سیدھی بات کی۔ وہ اب پہلے سے بہتر ہے، تسلی کے لیے ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ ڈاکٹرز میں سے ایک نے برا مانے بغیر نرمی سے اسے جواب دیا اور اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر چند بار انگلیاں چلا کر سکرین کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہاں ایک چھوٹے سے لیکن صاف ستھرے کمرے کا منظر تھا، جس میں اجلی چادر والے بستر پر لیٹا بہرام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وحشت کے رنگ چھٹ جانے کے بعد اس کا چہرہ بہت معصوم اور بھولا بھالا لگ رہا تھا۔ کیا اسے ٹرینکولائزر دی گئی ہے؟ معاذ نے بہرام کے بالوں کو انگلیوں سے سوارتے میل نرس کو ایک نظر دیکھا اور سامنے بیٹھے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ مجبوری تھی، پیشنٹ جس ابتر حالت میں تھا، اگر ایسا نہ کیا جاتا تو اس کو مزید نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن آپ فکر نہ کریں، یہاں رہ کر اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا تو آہستہ آہستہ یہ نارمل لائف کی طرف واپس آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے اسے نرمی سے وضاحت دی۔ یعنی آپ بہرام کو ایڈمٹ کر لیں گے؟ ڈاکٹر کی وضاحت نے اسے سوال کرنے پر مجبور کیا۔ اسے اس کی ضرورت ہے، مرض کی شدت کم ہو تو ہم خود بھی مریض کو اس کے اہل خانہ کے درمیان رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن بہرام کی جو حالت ہے وہ بتا رہی ہے کہ اسے مسلسل انڈر آبزرویشن رکھنا ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں اسے ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے اپنی بات کے اختتام پر کندھے اچکائے۔ اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہو تو اب ہمیں چند سوالوں کے جواب دے دیں۔ اس بار دوسرا ڈاکٹر معاذ سے مخاطب ہوا۔ جی ضرور، معاذ نے اسے جواب دیا۔ تو پھر وہ اور آغا گل کافی دیر تک ان کے سوالوں کے جوابات دیتے رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اب آپ لوگ کچھ دیر ویٹنگ روم میں بیٹھیں، ہم نے ہسٹری لے لی ہے، کچھ دیر میں ڈاکٹر بٹ خود آپ کو کال کریں گے۔ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد انہیں ایک بار پھر انتظارگاہ میں بھیج دیا گیا
وہاں ان جیسے چند مزید افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے پیاروں کی بیماری سے ان کے ساتھ ساتھ خود بھی لڑتے ان افراد کے چہروں پر تھکن اور پریشانی کے آثار تھے۔ سیاہ چادر میں لپٹی ایک درمیانی عمر کی عورت سراپا غم بنی بیٹھی تھی۔ آنسو بار بار پلکوں کی سرحد پار کر کے اس کے رخساروں پر پھسل جاتے تھے۔ وہ انہیں ہاتھ میں پکڑے ٹیشو پیپر سے صاف کرتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے پھر رخسار گیلے ہو جاتے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی ایک دوسری عورت اس کا یہ حال دیکھ کر ہمدردی سے اس سے استفسار کرنے لگی، جس کے جواب میں اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ پھر پانی پلائے جانے پر مشکل سے ہچکیوں پر قابو پا کر بتانے لگی، 24 سالہ اکلوتا بیٹا ہے، ساتھ پڑھنے والی کسی مسلمان لڑکی سے عشق کر بیٹھا تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کو ایک ہندو سے اپنی بیٹی بیاہنا منظور نہ تھا۔ انہوں نے تعلیم چھڑوا کر اسے اپنے پریوار میں ہی کہیں بیاہ دیا۔ بس تب سے یہ دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ 3 بار آتما ہتیا کی کوشش کر چکا ہے، تینوں بار بڑی مشکل سے بچایا گیا۔ میری اور اس کے پتا کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، دن رات اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں اور اس ڈر سے سو نہیں پاتے کہ جانے کب اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے گا۔ پہلے بھی کئی ڈاکٹروں سے علاج کروا چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ صاف کہتا ہے آپ لوگ کتنی بھی نگرانی کر لو، میں اپنی جان لے کر رہوں گا۔ میرے پاس اپنی پریمکا کے بنا جینے کا کوئی کارن ہی نہیں ہے۔ عورت اپنی بپتا سنا کر ایک بار پھر رونے لگی۔ احوال جاننے کے لیے سوال کرنے والی عورت اسے دلاسا دینے لگی۔ میرے پتی کو کسی نے ڈاکٹر بٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ بہت گیانی ڈاکٹر ہیں۔ ان کے کلینک پر آنے والا کوئی پیشنٹ کبھی فائدہ اٹھائے بنا واپس نہیں لوٹا، تو ہم اپنے بیٹے کو یہاں لے آئے ہیں۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، خدا نے چاہا تو آپ کا بیٹا جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر بٹ واقعی بہت قابل ڈاکٹر ہیں، بلکہ سچ کہوں تو وہ قابل سے زیادہ اللہ والے ہیں۔ اللہ کے بھروسے پر بگڑے سے بگڑا کیس لے لیتے ہیں اور پھر اللہ ہی کے سہارے مریض شفا یاب بھی ہو جاتا ہے۔ میرا اپنا بھائی، عورت اب اپنا قصہ شروع کر چکی تھی۔ لاشعوری طور پر وہاں جاری یہ گفتگو سنتے معاذ اور آغا گل کا دھیان اپنے نام پکارے جانے پر اس گفتگو کی طرف سے ہٹ گیا۔ انہیں ڈاکٹر ناصر بٹ کے کمرے میں جانے کا کہا جا رہا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے متعلقہ کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم۔ سادہ لیکن بے حد صاف ستھرے کمرے میں قدم رکھتے ہی انہیں سلام کی آواز سنائی دی۔ سامنے ہی گھومنے والی کرسی پر 40-42 کے قریب ایک روشن چہرے والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ذہین آنکھیں براہ راست ان دونوں کے چہروں پر ٹکی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر بہت دھیمی سی خیر مقدمی مسکراہٹ تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایسی شخصیت کا مالک تھا کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی اس کے لیے ایک خوشگواریت سی محسوس کرتا تھا۔ وعلیکم السلام، معاذ اور آغا گل نے بیک وقت گرم جوشی سے ڈاکٹر بٹ کے سلام کا جواب دیا، پھر ان کے اشارے پر کرسیوں کی طرف بڑھے۔ معاذ آغا گل کو کرسی پر بٹھا کر اپنے لیے کرسی کھسکا رہا تھا کہ ڈاکٹر بٹ کے ہاتھ اٹھا کر روکنے پر ٹھٹک کر رک گیا۔ بحرام کے سلسلے میں مجھے جو کچھ ڈسکس کرنا ہوگا آغا صاحب سے کر لوں گا۔ یہ ساتھ ریسٹ روم میں ایک صاحب ملاقات کے لیے آپ کے منتظر ہیں، بہتر ہوگا آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ ڈاکٹر بٹ کے الفاظ اس کے لیے حیرت انگیز تھے۔ آغا جان، اس نے بے ساختہ ہی مستفسرانہ انداز میں آغا گل کو پکارا، وقت ضائع نہ کرو برخوردار، تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے ہم سے جو کچھ بن پڑا ہے کر گزرے ہیں۔ انہوں نے شفیق سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی پکار کا جواب دیا تو وہ بھی کھل کر مسکرایا اور تیزی سے اس بند دروازے کی طرف بڑھ گیا جس کی طرف ڈاکٹر بٹ نے نظروں سے اشارہ کیا تھا۔ کیا حال کر لیا ہے اپنا؟ اس نے بستر پر نڈھال لیٹی مومل کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے ہوئے اسے محبت سے ٹوکا۔ مومل کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا تھا اور ایک ایک کر کے ہی سب کو ملاقات کی اجازت دی جا رہی تھی۔ سکینہ شاہ اور صداقت شاہ اس سے ملاقات کر کے آ چکے تھے اور اب سجل کی باری آ چکی تھی۔ نیلی اس کی ویل چیئر کو مومل کے بیڈ کے قریب چھوڑ کر خود باہر نکل گئی تھی اور اب دونوں بہنیں وہاں تنہا تھیں۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے ادی، اس حال میں تو ہم نے آپ کو پاکستان سے روانہ نہیں کیا تھا۔ مومل نے اس سے گلہ کیا تو اس کی آنکھوں میں بہن کے لیے گہرا دکھ تھا۔ وہ کیسے سوچ سکتی تھی کہ ایک دن بہن کو یوں حال سے بحال ویل چیئر کا محتاج دیکھے گی۔ زندہ واپس آ گئی ہوں، اس پر شکر ادا کرو، ورنہ برین ٹیومر نے جس طرح اپنے پنجے گاڑے تھے، قابل ترین ڈاکٹرز میری زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ میرا زندہ بچ جانا میرے رب کی قدرت کا ایک کرشمہ اور پیار کرنے والوں کی دعاؤں کا ثمر ہے، سجل نے مسکرا کر اسے بتایا۔
آپ میں سے کسی نے بھی مجھے آپ کی بیماری کے بارے میں زیادہ تفصیل سے نہیں بتایا تھا۔ گھر کی چھوٹی ہوں تو سب نے مجھے بالکل بچہ ہی سمجھ لیا ہے۔ مومل نے منہ بنا کر شکوہ کیا۔ ڈاکٹرز نے اسے پین کلر کی بھاری مقدار دی تھی، اس لیے اس وقت وہ اس لائق تھی کہ اپنے پیاروں سے آرام سے ملاقات کر رہی تھی۔ تم دادی نانی بھی بن جاؤ تو ہمارے لیے بچی ہی رہو گی۔ پتہ نہیں تمہیں یاد بھی ہے کہ نہیں کہ کیسے میں اور ادا سائیں تمہیں گود میں اٹھائے پھرتے تھے۔ ادا سائیں کو تو تم جب چاہے گھوڑا بنا کر ان کی پیٹھ پر سواری کرنے بیٹھ جاتی تھیں۔ ماضی کی خوشگوار یادیں سجل کی آنکھوں میں جھلملا رہی تھیں۔ کیسے بھول سکتی ہوں میں آپ دونوں کا وہ لاڈ پیار۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے اور ادا سائیں نے اماں اور بابا سائیں سے بڑھ کر میرے لاڈ اٹھائے ہیں۔ مومل کے نکاہت زدہ چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر ذرا چونک کر پوچھنے لگی، یہ ادا سائیں کہاں ہیں؟ میرے پاس آئے کیوں نہیں؟ بس آتے ہی ہوں گے، انہیں ایئرپورٹ سے ہی ایک ضروری کام سے روانہ ہونا پڑا تھا۔ لیکن فکر نہیں کرو، وہ بس پہنچتے ہی ہوں گے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارا آپریشن کتنے بجے شروع ہونا ہے۔ تمہارے آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے پہلے وہ یقیناً پہنچ جائیں گے۔ سجل کو خود بھی عالم شاہ اور سرمد کی طرف سے پریشانی تھی، لیکن مومل کو تسلی دیتی رہی۔ وہ ادا سائیں کا رائٹ ہینڈ سرمد بھی انہی کے ساتھ گیا ہے کیا؟ مومل نے اچانک پوچھا۔ یہ تو طے شدہ ہے، جانتی ہونا کہ وہ کبھی ادا سائیں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن احمق کسی اور کو تو تنہا چھوڑ گیا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ سجل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سرمد کی منگیتر کی، بیچاری 2-3 بار بہانے سے اس کی خیریت معلوم کرنے حویلی آئی تھی۔ بڑی پیاری لڑکی ہے، سرمد کے لیے بہت اداس اور پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، سرمد صحیح سلامت آ جائے گا، اور جب آ جائے گا تو ہم سب سے پہلا کام ان دونوں کے بیاہ کا کریں گے۔ مومل نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خدیجہ کی بات کر رہی ہو نا، وہی جو لطیف سمرو کی حویلی میں کام کرتی تھی اور جس نے سرمد کے کہنے پر ہمیں بعض اہم معلومات فراہم کی تھیں؟ سجل نے استفسار کیا۔ ہاں ہاں، وہی خدیجہ آئی تھی تو بتا رہی تھی کہ سمرو خاندان کا بہت برا حال ہے۔ باپ بیٹے کو قدرت کی جو مار پڑی سو پڑی، باقی خاندان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ان کے ہاں کوئی بالغ مرد نہیں ہے جو جائیداد اور حویلی کے معاملات کی نگرانی کر سکے۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر سمرو کا ایک کزن مدد کے بہانے ہر شے پر قابض ہو گیا ہے، اور حویلی کی عورتوں اور بچوں کو اپنی ضروریات کے لیے ترس ترس کر کچھ مل پاتا ہے۔ مومل نے اسے سمرو خاندان کے حالات سے آگاہ کیا۔ اللہ رحم کرے ان پر۔ انسان طاقت کے نشے میں بھول جاتا ہے کہ اس کے اعمال کی فصل اس کے ساتھ ساتھ اس کی آل اولاد کو بھی کاٹنا پڑے گی۔ دشمنوں کا برا حال جان کر اس کے دل کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اندر ایک اداسی سی اتر آئی تھی۔ ادا سائیں آئے نہیں ابھی تک؟ مومل کو پھر بھائی کی یاد نے ستایا۔ معلوم کرتی ہوں۔ سجل ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن اسی وقت ایک نرس اور نیلی آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ٹائم ہو گیا ہے، ہمیں پیشنٹ کو او ٹی میں لے جانے کے لیے تیار کرنا ہے، نرس نے اطلاع دی۔ ادا سائیں؟ مومل نے گویا سوال کیا۔ سجل کی سوالیہ نظریں بھی نیلی کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ جواباً صرف سر کو نفی میں جنبش دے کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، تم اللہ کا نام لے کر آپریشن کے لیے جاؤ، ادا سائیں یقیناً کہیں پھنس گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تمہارا آپریشن ہونے تک واپس آ جائیں گے، پھر تم ان سے مل لینا۔ اندر سے اس کا اپنا دل عالم شاہ کے نہ پہنچنے پر گھبرا رہا تھا، لیکن مومل کو تسلی دلاسے دے کر آپریشن کے لیے جانے پر آمادہ کر لیا۔ اس صورتحال میں خاموش کھڑی نیلی اس کی طرف سے اشارہ ملنے پر اس کی ویل چیئر دھکیل کر باہر لے آئی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے نیلی، ادا سائیں کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے نیلی کے سامنے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ اللہ سب خیر کرے گا، بس اللہ سے دعا کریں۔ شاہ سائیں کئی بار ان سے رابطے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن کال نہیں لگ رہی۔ نیلی اصل میں خود تشویش میں مبتلا تھی۔ یا رب، ہم تیرے بڑے حقیر اور کمزور بندے ہیں، ہم پر رحم کر اور ہمیں مزید آزمائش سے بچا لے۔ سجل نے دل ہی دل میں بڑی رقت سے رب کو پکارا اور خود بخود ہی دل میں سکون سا اترتا محسوس کیا۔ اس کیفیت کا ہی اثر تھا کہ جب وہ اماں اور بابا سائیں کے پاس پہنچی تو اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ مومل کو او ٹی میں لے جا رہے ہیں، معمولی سا آپریشن ہے، انشاءاللہ جلدی نمٹ جائے گا، اس نے اطلاع کے ساتھ ساتھ انہیں تسلی بھی دی۔ اللہ سائیں خیر رکھے اور میرے بچوں کو آزمائشوں سے نکال لے۔
سکینہ شاہ نے بھیگی ہوئی آواز میں دعا مانگی۔ آمین یا رب العالمین۔ قربان شاہ نے ان کی دعا پر سب سے پہلے بآواز بلند کہا۔ وہ ملازمین کی طرف سے اطلاع ملنے پر ان لوگوں سے پہلے ہسپتال پہنچے ہوئے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے پوتے اعظم کو دیکھ کر نہال ہو گئے تھے۔ اعظم بھی حیرت انگیز طور پر فوراً ہی ان کے ساتھ گھل مل گیا تھا اور اس وقت بھی انہی کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں دوبارہ عالم کا نمبر ملاتا ہوں۔ صداقت شاہ نے جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ پاکستان کی حدود میں قدم رکھتے ہی ان سب کے سابقہ نمبر ایکٹیو ہو گئے تھے، اس لیے کال کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ پتہ نہیں کہاں ہے، بیل جا رہی ہے لیکن کال ریسیو نہیں کر رہا۔ نمبر ملانے کے بعد وہ کچھ دیر موبائل کان سے لگائے بیٹھے رہے، پھر مایوس ہو کر کال کاٹ دی۔ اسی وقت ان کے موبائل پر کال آنے لگی۔ نامانوس نمبر سے آنے والی کال ریسیو کرتے ہوئے جانے کیوں ان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ دوسری طرف سے کال کرنے والے نے پہلے اپنا تعارف کروایا، پھر ان کے بارے میں تصدیق چاہی کہ آیا وہ عالم کے والد صداقت شاہ ہیں یا نہیں۔ ان کی طرف سے تصدیق کیے جانے پر دوسری طرف سے جو اطلاع دی گئی وہ لرزا دینے والی تھی۔ اور یہ ہے دیوار گریہ یا ویسٹرن وال، جسے ہم مسلمان دیوار براق بھی کہتے ہیں۔ آج وہ لوگ ٹرائیفرکیشن آف فیتھ سے بالکل سیدھے چلے آئے تھے اور نتیجتاً دیوار گریہ تک پہنچ گئے تھے۔ ان کے سامنے یہود کی ایک کثیر تعداد اپنے سروں پر مخصوص ٹوپی، کپاہ اور بازوؤں میں ٹفلن پہنے عبادت میں مصروف تھی۔ کوئی دیوار پر ہاتھ رکھے گریہ ازاری کر رہا تھا تو کوئی اپنے سامنے رکھی تورات اور تالمود کو ہل ہل کر پڑھنے میں مصروف تھا۔ یہ کتنی عظیم الشان دیوار ہے، اور بے شک میں یہودی نہیں ہوں، لیکن اس کے لیے دل میں ایک عقیدت سی محسوس کر رہی ہوں۔ ماہبانوں بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر کی گئی دیوار پر اپنی پر اشتیاق نظریں جمائے بے ساختہ ہی بولی تو شہریار مسکرا دیا اور نرمی سے بولا، عقیدت تو محسوس ہونی ہی ہے، آخر ہمیں بھی تو نسبت ہے اس دیوار سے۔ روایات کے مطابق معراج کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے براق کے ساتھ یہاں اترے تھے اور یہیں براق کو باندھا تھا۔ کاش ہم ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے اور کوئی ایسی صورت نکال لیتے کہ آپس میں الجھے بغیر اپنے اپنے مقدس مقامات پر آزادانہ آ جا سکیں۔ وہ اپنی نظروں سے دیوار کی طوالت ناپتے ہوئے حسرت سے بولی، یہ دیوار 485 میٹر طویل تھی اور اس کی بلندی 19 سے 40 میٹر کے درمیان تھی۔ انسان کی فطرت میں اتنی صلح جوئی ہو تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ یہ ہماری میں ہی تو ہے جس نے زمین پر فساد برپا کر رکھا ہے۔ یہ تو ہے۔ ماہبانوں نے اس کی تائید کی اور پر اشتیاق نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ہر طرف انسانوں کا ایک ہجوم سا تھا۔ بہت رش ہے، کیا یہاں ہمیشہ ہی اتنا رش ہوتا ہے؟ آج شبات یعنی یوم سبت ہے اور اہل یہود کی اکثریت اس دن کا زیادہ حصہ دیوار گریہ پر گزارنا پسند کرتی ہے۔ شہریار نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ماہبانوں کے مقابلے میں اسے معلومات عامہ سے زیادہ دلچسپی تھی اور موقع ملنے پر وہ یہ معلومات اس سے شیئر بھی کرتا تھا۔ اب بھی بتانے لگا، شبات تقریباً 26 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جمعے کو سورج ڈھلنے پر اس کا آغاز ہوتا ہے اور ہفتے کی رات آسمان پر 3 ستاروں کے نظر آنے تک جاری رہتا ہے۔ اس روز اہل یہود کاروبار نہیں کرتے، پیسوں کا لین دین کرنا تو دور کی بات، ذکر بھی نہیں کرتے۔ گھر کی بتیاں جو جل رہی ہوں انہیں بجھاتے نہیں اور جو بجھی ہوئی ہوں انہیں جلاتے نہیں۔ اس روز گھر کا چولہا بند رہتا ہے، سفر نہیں کرتے اور سر پر کپاہ پہنے زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ مگر ہمارے میزبان مسٹر ایڈمنڈ تو یہ سب کرتے دکھائی نہیں دیے۔ آج یہاں آنے سے پہلے بھی انہوں نے ہمیں خاصا پرتکلف ناشتہ کروا کر بھیجا ہے، اور یقیناً اس کی تیاری کے لیے انہیں چولہا جلانا پڑا ہوگا۔ بھائی، باغی اور منکر تو ہر مذہب کے پیروکاروں میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہی دیکھ لو کہ کتنے لوگ بنا کسی شرعی عذر کے نماز اور روزے چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض تو اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ رمضان میں بھی سرعام کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ شہریار پہلے اس کی بات سن کر ہنسا، پھر دلیل دی۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ فوراً قائل ہو گئی۔ میں زیادہ تر ٹھیک ہی کہتا ہوں۔ اس نے خواہ کالر کھڑے کیے، لیکن سب کچھ نہیں کہتے۔ ماہبانوں نے اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ ہم روزانہ اٹھ کر گھومنے کیوں نکل کھڑے ہوتے ہیں؟
وہ واقعی الجھن میں تھی کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیوں نہیں کیا تھا جس سے ان کی یہاں آمد کا مقصد پورا ہوتا یا کم از کم کوئی پیش رفت ہی ہو پاتی۔ ہم یہاں گھومنے ہی تو آئے ہیں، کام دھام کے لیے تو زندگی پڑی ہے۔ شہریار کا جواب اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں یار، ہم نے اتنی زندگی کمانے اور محنت کرنے میں گزاری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ ٹرپ ریلیکس رہ کر بالکل کسی آزاد سیاح کی طرح انجوائے کریں۔ میں صبح اٹھ کر چند شیکل یعنی اسرائیلی کرنسی کمانے کے لیے محنت مزدوری نہیں کرنا چاہتا۔ شہریار نے اسے لیکن کے آگے کچھ نہیں بولنے دیا تو اسے یکدم ہی احساس ہوا کہ وہ ایک بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں آپ باس ہیں، یہاں آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، لیکن واپس جا کر میں چارج دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لے لوں گی اور بچت کے سارے طریقے استعمال کروں گی۔ پھر شکایت مت کیجیے گا کہ میں کھانے میں گوشت کم اور گھاس پھوس زیادہ کھلاتی ہوں۔ اب وہ اپنی غلطی کو کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واپس جا کر کیا ہوگا یہ تو واپس جا کر ہی دیکھیں گے، فی الحال تو آؤ اس یادگار دیوار کے سامنے ایک سیلفی بناتے ہیں۔ اس نے مہبانوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور سیلفی لینے لگا۔ مزہ نہیں آ رہا یار، اس جگہ تو فل پکچر ہونی چاہیے۔ ایک دو سیلفیز لینے کے بعد اس کا موڈ بدل گیا اور یوں نظریں ادھر ادھر گھمانے لگا جیسے تصویر کھنچوانے کے لیے کوئی موزوں بندہ تلاش کر رہا ہو۔ ایکسکیوز می، آخر کار اس نے کپاہ پہنے ایک 35-40 سالہ شخص کو منتخب کر کے اسے مخاطب کر ہی لیا۔ آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص کچھ حیران سا ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی، میں چاہتا ہوں اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ ہم میاں بیوی کی ایک مکمل اور اچھی سی فوٹو بنا دیں۔ اس نے اس شخص سے اپنا مدعا بیان کیا۔ اوہ ضرور، کیوں نہیں؟ وہ فوراً ہی راضی ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر ان کے پسندیدہ زاویے سے تصویر بنانے لگا۔ میرے خیال میں ایک اچھی پکچر بن چکی ہے، آپ چیک کر لیں، اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو میں دوسری بنا دوں گا۔ تصویر لینے کے بعد اس نے موبائل سکرین ان دونوں کے سامنے کی۔ بہت عمدہ، یہ ایک خوبصورت تصویر ہے۔ میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اسے چھوڑ کر فوٹوگرافی شروع کر دیں۔ آپ اپنی موجودہ فیلڈ کے مقابلے میں اس فیلڈ میں زیادہ کامیاب رہیں گے۔ شہریار نے ہاتھ بڑھا کر اس شخص سے موبائل لے لیا اور ایک عام سی تصویر کی یوں تعریفیں کرنے لگا جیسے کوئی شاہکار تخلیق پا گیا ہو۔ اس کی اس حرکت پر مہبانوں کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ شخص کون ہے۔ تھینک یو سو مچ، میں آپ کے اس مشورے کو یاد رکھوں گا اور مستقبل میں کبھی جاب چینج کرنے کا ارادہ ہوا تو اسے ضرور آزماؤں گا۔ وہ خوش مزاجی سے بولا اور پھر بڑے دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میں جمی ہوں، جمی واکر۔ میرے خیال میں آپ سیاح ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ایک مقامی ہونے کی حیثیت سے یروشلم ایکسپلور کرنے میں آپ کی بھرپور معاونت کر سکتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ جمی، یہ آفر تو ہمیں ہمارے میزبان کی طرف سے بھی حاصل ہے، لیکن ایک اچھا سیاح ہمیشہ مقامات کو خود ایکسپلور کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس نے بہت سلیقے سے اس کی پیشکش کو رد کر دیا۔ اوہ، یعنی میں ایک اچھا دوست بنانے کا موقع گنوا رہا ہوں۔ اس نے بھی بہت طریقے سے نیا جال پھینکا۔ میرے والد صاحب کی نصیحت تھی کہ سفر میں دوست اور دشمن دونوں ہی مت بنانا ورنہ تکلیف ہوگی۔ ان کے مطابق سفر بس اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کچھ خوشگوار یادیں اپنی یادداشت میں جمع کر سکیں۔ اس میں نہ دشمنی کی تلخی ہونی چاہیے اور نہ ہی بچھوڑے کا غم۔ وہ اس کے جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اوکے، ایز یو وش، بہرحال آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ آخرکار اسے ہتھیار ڈالنا پڑے اور شہریار سے مصافحہ کر کے وہاں سے ہٹ گیا۔ ایڈیٹ، اس کے دور چلے جانے کے بعد شہریار زیر لب بڑبڑایا، کر لیتے دوستی، بیچارہ سہولت سے ساتھ ساتھ رہ لیتا۔ مہبانوں نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے معصومیت سے کہا، جس کے ساتھ تم ہو اسے کسی دوست یا دشمن کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ شہریار نے اس سے بھی زیادہ معصومیت کا مظاہرہ کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر ہجوم میں آگے بڑھ گیا۔ اب وہ مغرب کی طرف ایک تنگ راستے کی جانب بڑھ رہے تھے اور اس گلی میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے جسے مسلمان البراق ایلی کے نام سے پکارتے ہیں۔ دیوار گریہ کے سامنے مناجات اور آہوزاری کرتے، اس کی درزوں میں اپنی حاجات پر مشتمل کاغذ اڑستے اہل یہود سمیت وہ جاسوس بھی کہیں پیچھے رہ گیا تھا جو ایک مسلمان جوڑے کی یروشلم میں موجودگی کی اصل وجہ کھوجنے کے لیے ان کے پیچھے تھا۔
جارو ریسٹ روم میں ملاقات کے لیے موجود شخص کو دیکھ کر وہ بیک وقت حیرت و مسرت کا شکار ہوا۔ تم اتنی شدت سے مجھے یاد کر رہے تھے تو مجھے ملاقات کے لیے آنا ہی پڑا۔ لہیم شہیم جبار علی عرف جارو نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ اس نے اپنی داڑھی اور مونچھوں کو ترشوا کر ترتیب میں کر لیا تھا اور اس معمولی سی تبدیلی سے اس کی شخصیت کا تاثر بدل گیا تھا۔ اس تبدیلی میں آنکھوں پر لگی سنہری فریم والی نفیس سی اینک کا بھی خاصا دخل تھا۔ اس پر پہلی نظر پڑتے ہی کسی پڑھے لکھے معزز آدمی کا گمان ہوتا تھا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص ایک ایسا خطرناک لڑاکا ہے جو کسی جنگلی جانور کی سی خوبو رکھتا ہے۔ اس کی غیر معمولی سماعت کا ماز خود گواہ تھا۔ غیر معمولی قوت سماعت کے ساتھ ساتھ جارو غیر معمولی قوت برداشت کا بھی مالک تھا اور جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ موسم اور ماحول کی سختیاں جھیلنے کی بھی بے پناہ صلاحیت رکھتا تھا۔ بروقت آمد کا شکریہ۔ یقین کرو اگر تم نہیں آتے تو میرے اندر کی گھٹن میرے ضبط کو توڑ دیتی اور میں کوئی ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا جس کے نتائج یقیناً اچھے نہ نکلتے۔ تمہیں اس جذباتیت سے گریز کرنا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری منزل کوئی اور ہے۔ جارو نے اسے سمجھایا۔ طریقہ کوئی بھی ہو، اصل مقصد تو امت مسلمہ کے کام آنا ہی ہے نا۔ یہاں میری موجودگی میں ایک بے گناہ خاندان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا ہے اور اس خاندان کا بچ جانے والا واحد معصوم و مظلوم بچہ اس حالت میں ہے کہ اسے دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تم یقین کرو بہرام کو انصاف دلائے بغیر میں چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، بے شک کر سکتے ہو، لیکن اس طرح مجھے اپنے کندھوں پر چڑھے قرض کو اتارنے کا موقع نہیں ملے گا، نہ ہی وہ گھٹن کم ہوگی جس نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ اس پر واقعی بہت بوجھ تھا اور یہ بات ذہن سے نکلتی ہی نہیں تھی کہ پریوش کے خاندان کی تباہی میں کہیں نہ کہیں اس کی ذات ملوث ہے۔ یہ وہ تھا جس کی خاطر اس رات پریوش گھر سے باہر نکلی تھی اور اس وحشیانہ کھیل کا آغاز ہوا تھا جس میں کئی افراد کی ہلاکت کے باوجود کھیل ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اتنی حساسیت اچھی نہیں ہوتی دوست۔ جارو نے ایک سرد آہ بھری۔ بے حصوں میں شامل ہونے کے مقابلے میں یہ کہیں بہتر ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ جارو نے اسے غور سے دیکھا۔ ظالم کے ہاتھ توڑنا۔ تمہاری یہی ضد ہے تو تیاری پکڑ لو۔ ہم جلد مہندر سنگھ کو اس کے انجام تک پہنچانے والے ہیں۔ سارا منصوبہ تیار ہے، بس عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ جارو نیچی آواز میں اسے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ منتظر رہنا، ہم آج ہی کی رات اس خبیث کو اس کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ ساری تفصیل بتا چکنے کے بعد جارو روانگی کے لیے تیار دکھائی دینے لگا اور اس سے مصافحہ کر کے ایک اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اس دروازے کے پیچھے غائب ہونے کے بعد معاذ بھی اٹھ کر ڈاکٹر بٹ والے کمرے میں واپس آ گیا۔ ڈاکٹر بٹ نے اس کی طرف خوش دلانہ مسکراہٹ اچھالی اور دوبارہ آغا گل کی طرف متوجہ ہو کر بولا، آپ بے فکر ہو جائیں بڑے صاحب، انشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ کو کچھ دن اسے یہاں داخل کرنا پڑے گا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک اٹینڈنٹ کو بھی یہاں چھوڑنا ہوگا۔ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں رک جاؤں گا بہرام کے ساتھ۔ بہت شکریہ مسٹر عمار۔ اصل میں ہمارے کچھ اسٹاف ممبر ان دنوں چھٹیوں پر ہیں، اس لیے ہمیں آپ کو زحمت دینا پڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر کا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ معاذ نے اسے رشک سے دیکھا۔ وہ جتنا اچھا ڈاکٹر تھا اتنا ہی اچھا ایکٹر بھی تھا اور بہت خوبصورتی سے اس کے وہاں رکنے کا جواز تراش لیا تھا۔ ہیلو سویٹی، سنائی دینے والی اس مردانہ پکار پر اس نے بڑی جدوجہد کے بعد اپنی گردن کو جنبش دی اور رخ موڑ کر اس مرد کی طرف دیکھا جس کے ہاتھوں میں آج کل اس کی زندگی کا چارج تھا۔ کیا ہوا، مجھے پہچانا نہیں؟ میں جارج ہوں، تمہارا سابق عاشق اور موجودہ میزبان۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت کا تاثر دیکھ کر وہ اپنا بڑا سا منہ پھاڑ کر زور سے ہنسا اور اپنا تعارف کروانے لگا۔ میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ جارج کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اس نے اپنی خواہش بیان کی۔ اس وقت وہ اسٹریچر نما سخت بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ پیر اسٹریچر کے ساتھ منسلک چمڑے کی بیلٹوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اسے اس بستر پر ایک ہی حالت میں لیٹے ہوئے گھنٹوں گزر چکے تھے، لیکن وہ کروٹ لینے جیسی معمولی خواہش پوری کرنے سے بھی قاصر تھی۔ وائی ناٹ ڈارلنگ، مجھے تمہاری خدمت کر کے خوشی محسوس ہوگی۔ جارج کا انداز چسکا لینے والا تھا اور وہ گویا اس کی بے بسی سے لطف لے رہا تھا۔ اس نے جواباً کچھ نہیں کہا اور ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھی رہی۔
کسی کم ظرف کو جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تمہاری ٹانگیں آج بھی اتنی ہی خوبصورت ہیں کہ کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی ہیں۔ ٹانگوں پر بندی بیلٹ کھولنے کے بعد اس کی بے جان ہو جانے والی ٹانگوں کا مساج کرنے کے بہانے اس نے انہیں خوب اچھی طرح ٹٹولا۔ اسے جدید انداز کے جس تشدد سے گزارا گیا تھا، یہ بے جان ٹانگیں اس کا تحفہ تھیں۔ دیکھنے میں اس کے جسم پر ایک خراش تک نہیں تھی، لیکن یہ صرف وہی جانتی تھی کہ میڈم ایکس کے منتخب کردہ اس وحشی نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے کتنی بربریت کا مظاہرہ کیا تھا۔ شاید اصل مقصد زبان کھلوانا تھا بھی نہیں، اور وہ موقع ملنے پر ماضی کی اس بے عزتی کا بدلہ لے رہا تھا جو اس نے سونیا کے ہاتھوں رد ہونے کے باعث اٹھائی تھی۔ کتنی مغرور ہوا کرتی تھی تم جوانی میں، کسی حقیر کتے کی طرح تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ آج اپنا حال دیکھو، کسی بے بس چوہیا کی طرح میرے سامنے پڑی ہو۔ میں اگر چاہوں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، فی الحال تو تم مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ آج بھی وہی تنتنا ہے۔ سونیا کے بیزار لہجے پر اسے غصہ آنے لگا، تاہم اس نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ میں آج بھی ہولی گولڈن سٹار کی رکن ہوں، اور میری ماں تنظیم کے سرکردہ لوگوں میں سے ایک ہے، اس لیے میرا یہ انداز جائز ہے۔ بے شک وہ اپنی مرضی سے حرکت کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن لہجہ مضبوط اور باوقار تھا۔ ماتوب رکن جسے اس کی ماں نے خود زبان کھلوانے کے لیے میرے حوالے کیا ہے۔ جارج استہزائیہ ہنسا۔ کبھی کبھی انسان کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، مجھ پر بھی یہی وقت آیا ہوا ہے، لیکن تم دیکھنا کہ میں اس دور سے گزر جاؤں گی، اور جلد وہ وقت دوبارہ آ جائے گا جب تم جیسے میرے حکم پر دم ہلاتے پھریں گے۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، نہیں خود پر یقین ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میری مانو تو میرے ساتھ ڈیل کر لو۔ کیسی ڈیل؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اسے گھورا۔ میری خواہش پوری کر دو، میں تمہارے لیے اوکے کی رپورٹ دے دوں گا۔ جارج کی آفر پر اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ یہ بات اس کے ذہن میں بھی تھی۔ ماضی میں وہ اپنے حسن و جوانی کے بدلے کئی کامیاب سودے بھی کر چکی تھی۔ اس کے حسن کی قیمت پر بڑے بڑے مسائل چٹکی بجاتے حل ہو جاتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ جارج سے بھی یہ سودا ہو سکتا ہے۔ کیا کہتی ہو؟ جارج اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں، سونیا نے پہلے ایک گہرا سانس لیا، پھر گردن نفی میں ہلاتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ اس پر ابھی یہ انکشاف ہوا تھا کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ جب وہ تنظیم کے مفاد میں یہ سب کچھ کر گزرتی تھی تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ وہ اپنی جاب کر رہی ہے، اور کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے یہ چھوٹی سی قربانی دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ تب کی بات تھی جب اس کا دل کسی کا اسیر نہیں تھا۔ دل اسیر ہو جائے تو انسان پر کچھ پابندیاں خود بخود ہی نافذ ہو جاتی ہیں۔ اس کے دل نے بھی اسے بتا دیا تھا کہ بے شک معاذ احمد اس کے لیے قابل حصول نہیں ہے، لیکن اسے چاہنے کے بعد وہ خود بھی کسی کو حاصل نہیں رہی تھی۔ محبت سب سے پہلے انسان کو وفاداری سکھاتی ہے، اور اس کی ساری وفاداریاں بھی اب معاذ کے ساتھ تھیں۔ سوچ لو، میں یہ آفر دوبارہ نہیں کروں گا، جارج نے اس کے انکار سے حیران ہو کر کہا۔ یہ آفر میں اس صورت میں قبول کرتی جب میں نے کچھ غلط کیا ہوتا۔ اس وقت میرے ساتھ سچ کی طاقت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تنظیم کے ساتھ کوئی دھوکہ، کوئی غداری نہیں کی۔ مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئیں وہ غیر ارادی تھیں، اور صرف اس وجہ سے سرزد ہوئیں کہ میرا دماغ میرے اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ تمہارا تو دل بھی تمہارے کنٹرول میں نہیں تھا، اور تم اس یونیورسٹی کے لڑکے پر فدا ہو چکی تھی۔ جارج کے پاس اس کے متعلق ساری معلومات تھیں، چنانچہ آرام سے طنز کیا۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ میرے دل میں معاذ کے لیے فیلنگز تھیں، لیکن فیلنگز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کی خاطر تنظیم سے غداری کر جاتی۔ تنظیم ہر صورت میرے لیے پہلے نمبر پر ہے۔ مجھ پر میری فیلنگز کے حوالے سے طنز کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھو کہ ماضی میں تنظیم کی خاطر اپنا آپ ان لوگوں کے حوالے بھی کر چکی ہوں جن سے مجھے کراہت محسوس ہوتی تھی۔ دراب خان سے میری شادی یاد ہے تمہیں؟ کوئی بھی کیسے یہ بات بھول سکتا ہے کہ صرف اور صرف تنظیم کے مفادات کی خاطر میں نے اس موٹے بھدے اور عمر دراز گینڈے کی بیوی بننا قبول کر لیا تھا۔ بولتے بولتے وہ خاصی جذباتی ہو گئی تھی۔ جب اس گینڈے کو برداشت کر لیا تھا تو مجھے کیوں قبول نہیں کر سکتی؟ صرف چند گھنٹوں کے عوض میں تمہیں آزادی کی آفر کر رہا ہوں۔ جارج اپنے مطالبے پر اڑا ہوا تھا۔ کیونکہ دراب کو میں نے تنظیم کی خاطر قبول کیا تھا،
اور تم مجھ سے جو مطالبہ کر رہے ہو وہ ہم دونوں کو تنظیم کا غدار بنا دے گا۔ یاد رکھو، میں موقع ملنے پر کسی ذمہ دار سے تمہاری اس حرکت کی شکایت ضرور کروں گی۔ تم جیسی کالی بھیڑوں کی نشاندہی بہت ضروری ہے۔ جو شخص اپنی ایک خواہش کے حصول کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے، وہ آئندہ تنظیم کو کوئی بڑا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ وہ جارج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتی جا رہی تھی، اور جارج کا چہرہ لمحہ بلمحہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ آخرکار اس کا ضبط جواب دے گیا، اور اس نے پوری قوت سے سونیا کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون کی لکیر سی بہہ نکلی۔ اب تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ بے فکر رہو، تم سے شکوہ نہیں کروں گی۔ وہ جارج کی دھمکی سے خوف زدہ ہونے کے بجائے بے خوفی سے مسکرائی۔ رخسار پر چھپے انگلیوں کے نشانات، ایک باچ سے بہتا خون اور ہونٹوں کی بے خوف مسکراہٹ کا یہ امتزاج اس کے چہرے کو ایسا تاثر دے رہا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ میں تمہیں شکوہ کرنے کے قابل چھوڑوں گا بھی نہیں۔ مشتعل جارج نے اسے اسٹریچر سے گھسیٹا اور فرش پر گھسیٹتے ہوئے ہی اسے کمرے کے ایک کونے میں بنے گلاس چیمبر میں لے جا پھینکا۔ سونیا جانتی تھی کہ یہ چھوٹا سا چیمبر صرف ایک بٹن دبانے پر سرد جہنم میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ خود کو اس عذاب سے گزرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کرتی ہوئی گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ عشق کیا تھا تو عشق کا امتحان تو دینا ہی تھا۔ اب تم اپنی زبان کھولو گی یا یہیں فریز ہو کر مر جاؤ گی۔ چیمبر کے اندر کسی گوشے میں لگے اسپیکر پر اس نے جارج کی سخت آواز سنی۔ جہنم میں جاؤ تم۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، لیکن سر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آہستہ آہستہ چیمبر کا درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا۔ ہلکی ٹھنڈک سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا وہ خوب واقف تھی۔ جلد ہی وہ مرحلہ آ گیا جب اس کا جسم کانپنے لگا اور دانت بجنے لگے۔ جسم کو سکیڑتے سکیڑتے اس کی یہ حالت ہو گئی گویا کوئی گیند ہو، لیکن جتنا وہ خود کو اپنے آپ میں چھپاتی سردی کی شدت اتنی ہی بڑھتی جاتی۔ اگر اس کی ٹانگوں میں جان ہوتی تو وہ چیمبر کے اندر تھوڑی سی اچھل کود کر کے ہی اپنے جسم کو گرماہٹ دینے کی کوشش کرتی، لیکن بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی اسے معلوم تھا کہ ایسا کرنا بھی بس ایک ناکام کوشش ہی ہوتی۔ اس چیمبر میں آنے والوں کو ان ساری کوششوں کے باوجود بھی آخرکار ناکام ہو کر ہتھیار ڈالتے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں مر کر اس چیمبر میں منجمد ہو جاؤں گی، لیکن یہ طے ہے کہ کوئی میری قوت ارادی کو نہیں توڑ سکے گا۔ وہ اپنے خیال میں میڈم ایکس کا چہرہ لائی اور ضدی سے انداز میں اسے باور کروایا۔ میں منجمد ہو کر کیسی لگوں گی؟ کیا اس سلیپنگ بیوٹی کی طرح جو ایورسٹ کی بلندیوں پر سال ہا سال سے سو رہی ہے اور عورت کے عزم و حوصلے کی علامت بنی ہوئی ہے؟ اس کی دماغی رو بہکی اور اسے شیشے کے اس چیمبر سے نکال کر ہمالیہ کی بلندیوں پر لے گئی۔ اصل میں یہ صرف ضد اور ارادے کی مضبوطی تھی جس نے اسے لبوں کو کھولنے نہیں دیا تھا، ورنہ ٹھنڈک اب اس انتہا پر تھی کہ جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی سن ہونے لگا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہر طرف دھند ہی دھند ہے اور وہ ایک برفیلی چوٹی پر سلیپنگ بیوٹی کے قرب میں ہی کہیں پڑی ہوئی ہے۔ یہ خیال اتنا قوی تھا کہ اسے باقاعدہ اپنے چہرے پر برف کے گالے گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آہستہ آہستہ ان کے گرنے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا وجود اس برف کے نیچے دبنا شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور بند پپوٹوں کو بھی برف نے ڈھانپ دیا۔ بس یہ آخری احساس تھا جو اس کے تصور نے اسے محسوس کروایا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو اس کے ہر طرف سفیدی ضرور تھی، لیکن اس سفیدی کے بوجھ تلے اس کا وجود دبا نہیں جا رہا تھا۔ گڈ مارننگ مادام، اپنے قریب سے سنائی دینے والی آواز نے اسے احساس دلایا کہ وہاں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ اس نے نظریں گھما کر آواز کی سمت دیکھا۔ نرس کے مخصوص یونیفارم میں ایک نوجوان لڑکی اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ سونیا کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ میرا جسم ٹھیک سے حرکت نہیں کر پا رہا۔ نرس کے سوال پر اس نے پہلی بار اپنی حالت پر غور کیا۔ اسے شدید نکاہت محسوس ہو رہی تھی اور اب ہاتھ پیروں میں اکڑاؤ سا تھا۔ حقیقتاً ابھی اس کا دماغ پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا اور وہ سب یاد نہیں آیا تھا جس سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچی تھی۔ ڈونٹ وری، آہستہ آہستہ آپ پوری طرح ٹھیک ہو جائیں گی۔ نرس نے اسے تسلی دی اور اس کی ڈرپ میں انجیکشن شامل کرنے لگی۔
لیکن مجھے ہوا کیا ہے؟ اس نے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن عین اسی وقت دروازے کی طرف سے سنائی دینے والی چاپ نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ کیا تمہیں واقعی یاد نہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ میڈم ایکس تھی جو ہمیشہ کی طرح تازہ دم چاقو چوبند اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سونیا کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور وہ سب کچھ یاد آ گیا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ جو کسی کاز کے ساتھ جڑے ہوں انہیں کبھی کبھی سخت آزمائش سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے حصے کی آزمائش سے سرخرو ہو کر نکل آئی ہو۔ میڈم ایکس نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے اس کی کیفیت کا اندازہ لگا لیا اور نرم لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی اس نے نرس کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ کیا سچ مچ؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم جارج کی آفر قبول کر لیتی تو آج اس بستر کی بجائے قبر میں لیٹی ہوتی۔ میڈم ایکس کے جواب نے اس کے دماغ کی ساری بتیاں جلا دیں اور سمجھ گئی کہ ماضی کے حوالے سے جارج کی وہ ساری گفتگو اور واہیات پیشکش وغیرہ سب کے پیچھے پوری پلاننگ تھی۔ میڈم ایکس کو اس کی سعادت کا اچھی طرح پتہ تھا کہ جہاں مسئلے کا حل نہ مل رہا ہو وہاں وہ اپنا جسم استعمال کر کے مطلب نکال لیتی ہے۔ وہ جارج کے تشدد پر نہیں ٹوٹی تھی تو اسے اس طرح آزمانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان کے خیال میں اگر وہ جھوٹی ہوتی تو جارج کو رشوت دے کر جان چھڑا لیتی۔ میڈم ایکس کو لگ رہا تھا کہ وہ سچی ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے محبت نے ماضی کی روش چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کا دل اڑ گیا تھا کہ جو اس دل کا مالک ہے اس کے سوا کسی کو جسم تک رسائی نہیں دینی ہے۔ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی کڑی آزمائش سے گزری ہوں۔ میرا دل ہر پل یہ دعا کرتا رہا ہے کہ خداوند تمہیں اس آزمائش میں ناکام نہ ہونے دے۔ اس کی سوچوں سے بے نیاز میڈم ایکس اپنی ہی بولتی چلی جا رہی تھی، لیکن سونیا کو اس کے ان دو جملوں نے چونکا دیا۔ ماں کا یہ روپ اس نے کہاں دیکھا تھا؟ اسے بے یقینی سی ہونے لگی کہ اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ تم اس آزمائش میں ناکام ہو جاتی تو میرے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے داغ لگ جاتا۔ تنظیم کے بڑے کہتے کہ رابیل نے اپنی بیٹی کی تربیت ٹھیک نہیں کی اور اس کی تربیت پر مسلمان باپ کا خون غالب آ گیا۔ میڈم ایکس کے اگلے الفاظ نے اس کی ساری خوش فہمیوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ ایک ماں کی حیثیت سے پریشان نہیں تھی، وہ ہولی گولڈن سٹار کی کارکن کی حیثیت سے پریشان تھی کہ کہیں اس کی وفاداری پر کوئی الزام نہ آ جائے۔ کیا خدا آپ کے سینے میں ایک ماں کا دل رکھنا بھول گیا تھا؟ اسے رابیل کے الفاظ پر اتنا غصہ آیا کہ چڑ کر سوال کر بیٹھی۔ اس سینے میں صرف اسرائیل کی اس بیٹی کا دل ہے جس نے عہد دے رکھا ہے کہ دنیا کے ہر فائدے اور محبت کا نمبر اسرائیل کے بعد آئے گا۔ اس پر سونیا کے لہجے کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میری قوم نے ماضی میں بہت دکھ اٹھایا ہے، در بدری کے عذاب سے گزری ہے، دنیا کی ہر قوم کے ہاتھوں رسوا ہوئی ہے، تب کہیں جا کر ہمیں زمین کا یہ ٹکڑا نصیب ہوا ہے۔ اس مقدس سرزمین پر اپنا حق قائم رکھنے کے لیے ہم وہ سب کچھ کریں گے جو کیا جا سکتا ہے۔ اس زمین پر اپنا حق ملکیت برقرار رکھنا اور پوری دنیا میں قوم یہود کی اجارہ داری قائم کرنا ہمارا وہ نصب العین ہے جسے ہم ہمیشہ سب سے اوپر رکھتے ہیں، اولاد کی محبت سے بھی اوپر۔ تو میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے آپ کم از کم اسی بات کا لحاظ کر لیتی کہ میں نے اپنی اب تک کی ساری زندگی صرف اور صرف اسرائیل کے مفاد کی خاطر جی ہے۔ اس نے اپنے شکستہ وجود کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ نہیں ہوا ہے تمہیں، بس تھوڑی سی ویکنس ہے اور فٹنس کے مسائل ہیں، بہترین کیئر اور علاج سے چند دنوں میں ہی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میڈم ایکس نے گویا کان پر سے مکھی اڑائی، پھر مزید بولی، اچھا ہے اس بہانے تم کچھ عرصہ آرام بھی کر لو گی، کئی برسوں سے مسلسل کام کر رہی ہو، یہ بریک تمہیں دوبارہ تازہ دم کر دے گا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسے ان ساری تسلیوں کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے بیزاری سے بولی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ میڈم ایکس کچھ دیر وہاں کھڑی اسے جانچتی ہوئی نظروں سے گھورتی رہی، پھر پلٹ کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کو محسوس کر کے سونیا نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا لیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا المیہ تھا کہ وہ جن لوگوں سے محبت کے حصول کی خواہش مند تھی ان کے پاس اس کے کاسے میں ڈالنے کے لیے چند میٹھے بول بھی نہیں تھے۔ آنکھوں کے نمکین پانی میں بیک وقت معاذ اور میڈم ایکس کے چہرے جھلملا رہے تھے۔ او انکل بینجامن، آپ کیسے آ گئے یہاں؟ اس نے دروازے سے اندر داخل ہوتے بینجامن کو دیکھ کر بیک وقت خوشی اور حیرت کا اظہار کیا۔ یہاں سے واپسی میں آغا گل میرے پاس سے ہوتا ہوا گھر گیا تھا
اس نے مجھے بتایا کہ اس بچے کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے اور تم ایز اے اٹینڈنٹ یہاں ٹھہرے ہوئے ہو، تو میں نے سوچا کہ میں بھی وزٹ کر لوں۔ انہوں نے بستر پر سوئے ہوئے بہرام پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا اور اپنے ہاتھ میں موجود بڑا سا ناشتے دان ایک میز پر رکھ کر خود بھی صوفے پر ٹک گئے۔ جی میں نے ہی کہا تھا آغا جان سے کہ آپ کو مطلع کر دیں کہ شاید 1-2 دن میں اپنی جاب پر نہیں آ سکوں گا۔ اصل میں یہاں اٹینڈنٹ کا مسئلہ ہے اور بہرام کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے اکیلا چھوڑا جا سکے، اس لیے میرا یہاں رہنا ضروری ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں یہاں رہ کر بھی کام کرتا رہوں گا۔ میں نے آغا جان سے کہا تھا کہ آپ سے کہیں کہ مجھے یہاں 1 عدد لیپ ٹاپ بھجوا دیں، بس اس کے بعد آگے کی ساری ذمہ داری میری ہے کہ کیسے کام چلانا ہے۔ آغا نے مجھے تمہارا میسج کنوے کر دیا تھا، لیکن اس ٹائم میں تمہیں لیپ ٹاپ پہنچانے نہیں بلکہ تمہاری آنٹی کے ہاتھ کا بنا کھانا پہنچانے آیا ہوں۔ کام کا کیا ہے، کام ساری زندگی ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی تم اس بچے پر فوکس کرو، یہ یہاں سے ڈسچارج ہو جائے تو بعد میں آرام سے کام نمٹا لینا۔ بینجامن کے لہجے میں بڑی اپنائیت تھی۔ تھینک یو سو مچ انکل، آنٹی کو بھی میری طرف سے اسپیشل تھینکس کہیے گا، لیکن اس تکلیف کی ضرورت نہیں تھی، کھانا یہاں مل جاتا ہے، پر میری ڈیئر وائف کے ہاتھ سے بنے کھانے جیسا ڈیلیشیس تو نہیں ہو سکتا نا؟ بینجامن نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا، پھر تائید کرتے ہوئے بولا، اس میں تو کوئی شک نہیں، مجھے کشمیر کے حسن کے بعد جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ آنٹی کے ہاتھ کا ذائقہ ہی ہے۔ بس تو پھر کھولو ٹفن، میں نے بھی تمہارا ساتھ دینے کے خیال سے گھر پر ڈنر نہیں کیا تھا۔ پکی بات ہے نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ساتھ آپ دوسری شفٹ لگا رہے ہوں؟ اس نے بینجامن کو چھیڑا۔ وہ جو تمہاری آنٹی ہے نا، وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہے، اس نے مجھے گھر پر ڈنر کرنے ہی نہیں دیا کہ اسے معلوم تھا کہ میں نے یہاں تمہارے ساتھ شفٹ ضرور لگانی ہے۔ بینجامن نے بھولی صورت بنا کر سچائی اگل دی، جس پر وہ خوب کھلکھلا کر ہنسا۔ آہستہ ہنسو، کہیں بچے کی نیند خراب نہ ہو جائے، بینجامن نے ناراض سے انداز میں اسے ٹوکا۔ اس کی فکر نہ کریں، یہ دوا کے زیر اثر گدھے گھوڑے سب بیچ کر سویا ہوا ہے، میری ہنسی تو کیا توپ کی آواز سے بھی نہیں جاگے گا، اسی لیے تو میں آپ سے اصرار کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں لیپ ٹاپ بھجوا دیں، یہاں فارغ بیٹھ کر دیواروں کو گھورتے رہنے کی بجائے میں کچھ کام کر لوں گا تو آگے میرے لیے آسانی رہے گی۔ اوکے، تم اتنا انسسٹ کر رہے ہو تو میں واپس جا کر ڈرائیور کے ہاتھ تمہیں لیپ ٹاپ بھجوا دوں گا، ابھی تو تم کھانا نکالو ورنہ میرے پیٹ کے چوہے بھوک سے بے چین ہو کر میرے سارے انٹرنل آرگنز کو کھا جائیں گے۔ بینجامن نے اپنی توند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دہائی دی تو وہ ہنس کر ناشتے دان کھولنے لگا۔ کئی خانوں پر مشتمل ناشتے دان کے ہر ڈبے میں انواع و اقسام کے کھانے بھرے ہوئے تھے اور ناشتے دان کھلتے ہی سارے کمرے میں خوشبو بھر گئی تھی۔ اب تو مجھ سے بھی صبر نہیں ہو رہا، وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ندیدے پن سے بولا، اور اڑاؤ میرا مذاق، اصل نصیحت تو تمہیں آفٹر میرج ہوگی۔ میری دعا ہے کہ تمہیں بھی میری وائف جیسا کوئی ٹیسٹی فوڈ تیار کرنے والی وائف ملے۔ بینجامن نے اس کی کیفیت سے ہز اٹھاتے ہوئے لقمہ منہ میں ڈالا۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں، ہمیں تو شاید کمارا ہی اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے۔ بے اختیار ہی سجل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور ساتھ ہی اس کا وہ خط بھی، جس میں اس نے اس کے جذبات کو سمجھنے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ واضح کر دیا تھا کہ ان کا ساتھ کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اسے ایک طرف اپنا آپ معاذ کے قابل نہیں لگتا تھا تو دوسری طرف اپنی زندگی کی طرف سے ہی مایوسی اور بے یقینی تھی۔ کچھ یہی کیفیت معاذ کی اپنی بھی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لوٹ کر کبھی وطن واپس جا بھی سکے گا یا نہیں۔ کہاں کھو گئے ینگ مین، نہ کھانا کھا رہے ہو نہ میری بات کا جواب دے رہے ہو؟ وہ جو سجل کا خیال آنے پر ارد گرد سے کٹ گیا تھا، بینجامن کے شانہ ہلانے پر ماحول میں واپس آیا اور کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ بولا، بس ایسے ہی کچھ یاد آ گیا تھا، آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں پوچھ رہا تھا کہ تمہیں اپنے کنوارے ہی مر جانے کا شک کیوں ہے؟ بینجامن نے اپنا سوال دہرایا۔ تو کون کرے گا مجھ سے شادی؟ میں نہ تو عام کشمیری مردوں جیسا خوبصورت ہوں، نہ میرے پاس زیادہ تعلیم یا روپیہ پیسہ ہے، اور تو اور یادداشت بھی سلامت نہیں۔ لوگوں نے مجھے جو بتایا وہ میں نے خود کو تسلیم کر لیا، اب ضروری تو نہیں کہ سامنے والے بھی اسی طرح مجھے تسلیم کر لیں۔ اس نے بات بنائی، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے معتبر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آغا گل جیسے صاحب کردار انسان نے
تمہیں اپنا بیٹا تسلیم کیا ہے، اور پھر تمہارا اپنا کریکٹر۔ آئی سویئر، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں ریلیجین کا ڈفرینس ہونے کے باوجود اس کے ساتھ تمہاری شادی بنا دیتا۔ بینجامن کے لہجے میں سچائی تھی۔ تھینک یو سو مچ انکل، اپنے لیے آپ کی اتنی اچھی رائے نے مجھے آپ کا مقروض کر دیا ہے۔ معاذ کو سچ مچ اس کے خلوص نے متاثر کیا۔ تم یہ ڈیزرو کرتے ہو ینگ مین۔ بہرحال ابھی یہ ایموشنل باتیں چھوڑو اور اپنی آنٹی کے ہاتھوں کی بنی پڈنگ کھاؤ۔ بلیو می، یہ پڈنگ صرف دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ بینجامن نے بڑے طریقے سے گفتگو کا موضوع بدلا اور اسے پڈنگ پیش کی۔ یہ واقعی ورلڈز بیسٹ پڈنگ ہے، آپ اس کے لیے آنٹی کو میرا اسپیشل تھینکس بولیے گا۔ معاذ نے پڈنگ چکھی اور دل کھول کر اس کی تعریف کرنے لگا۔ بینجامن اس تعریف پر ایسے خوش ہو گیا جیسے خود اس کی تعریف ہو رہی ہو۔ بہت خوشگوار ماحول میں کھانا ختم کرنے اور کشمیری چائے کا ایک کپ پینے کے بعد بینجامن وہاں سے رخصت ہو گیا تو معاذ سوئے ہوئے بہرام کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ وہ اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ اس کی اور بینجامن کی گفتگو اور کہکہوں سے بھی نہیں جاگا۔ معاذ نے اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو سمیٹا اور وہاں محبت سے ایک بوسہ دیا۔ پیشنٹ کو جگا دیں، اس کے کھانے اور دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ اسٹاف کا ایک لڑکا دستک دے کر اندر آیا اور اسے مخاطب کیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی دیر سے بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل سوئے جا رہا ہے، اس طرح تو اسے کمزوری ہو جائے گی۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، ڈرپ کے ذریعے انہیں طاقت مل رہی ہے، لیکن فی الحال ذہنی سکون اور آرام زیادہ ضروری ہے۔ ہم آہستہ آہستہ خود ہی ان کی نیند کا دورانیہ کم کر کے فزیکل ایکٹیویٹیز بڑھاتے جائیں گے۔ اس نے رسان سے معاذ کی تشویش دور کی۔ معاذ بھی مطمئن سا ہو کر بہرام کو جگانے لگا۔ تھوڑی سی کوشش سے وہ جاگ گیا اور اس کے اصرار پر فرما برداری سے کھانا اور دوائیں بھی کھا لیں۔ اس سارے عمل کے دوران وہ کچھ کھویا کھویا سا تھا۔ کوئی ہنگامہ کرنا تو دور کی بات، کسی قسم کی گفتگو بھی نہیں کی تھی۔ معاذ نے چند ایک سوال کیے تو ان کا جواب بھی بس ہاں ہوں میں ہی دیا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ سو گیا۔ اس کے جاگنے سونے کے اس درمیانی عرصے میں بینجامن کا ڈرائیور اسے لیپ ٹاپ پہنچا گیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا اور آن لائن ہو کر بینجامن کا شکریہ ادا کیا اور کام پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ وہ آج رات اس کام کو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن خود کو آن لائن ظاہر کرنا ضروری تھا۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا۔ ہسپتال کے عمومی ماحول کی طرح جلد ہی سناٹا چھا گیا اور اندازہ ہونے لگا کہ مریضوں اور ان کے تیمارداروں کی اکثریت سو چکی ہے۔ اسٹاف کے بارے میں بھی یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ ان کی اکثریت سونے یا کم از کم اونگنے میں مصروف ہوگی۔ یہ کوئی جنرل ہسپتال تو تھا نہیں کہ رات میں بھی ایمرجنسی کیسز آتے رہتے۔ یہ لوگوں کے نفسیاتی علاج کا ہسپتال تھا، جہاں لوگ مقررہ اوقات میں ہی معائنے کے لیے آتے تھے اور صرف چند مخصوص مریضوں کو داخل کیا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوتے تھے اور کچھ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ٹک ٹک، سناٹے میں کمرے کے دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک بھی اسے واضح سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف گیا اور محتاط لہجے میں پوچھا، کون؟ مددگار، دھیمی آواز میں طے شدہ کوڈ ادا کیا گیا۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ اس نے جوابی کوڈ دہراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس نے اپر کا ہوڈ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا اور ہاتھ میں چائے کا تھرموس تھاما ہوا تھا۔ معاذ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ باہر سیکیورٹی پر مامور لوگوں سے یہ کہہ کر آیا ہوگا کہ مسٹر عمار کو رات بھر جاگ کر اپنا کچھ اہم کام نمٹانا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے چائے منگوائی ہے۔ ٹائم زیادہ نہیں ہے، آپ کو فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تھرماس میز پر دھرتے ہوئے اس نے پیغام دیا تو معاذ نے نوٹ کیا کہ اس کے ہاتھوں میں دستانے تھے، یعنی وہ اپنے فنگر پرنٹس کے معاملے میں محتاط تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم چینج کر لیتے ہیں۔ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے معاذ نے بھی فوری عمل کرنا مناسب سمجھا۔ چند منٹوں میں ہی وہ ایک دوسرے کے لباس میں کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں کا قد و قامت تقریباً یکساں تھا، اس لیے لباس پورا آیا تھا۔ بس معاذ کو اس کی قمیض تھوڑی سی تنگ ہو رہی تھی، لیکن اوپر اپر ہونے کی وجہ سے دیکھنے والوں کو محسوس نہیں ہو سکتا تھا۔ ماسک اور دستانوں کی اضافی جوڑی اپر کی جیب میں موجود تھی۔ لباس کی تبدیلی کے بعد اس نے معاذ کو آگاہ کیا۔ کمرے کے اندر آنے کے بعد بھی اس نے اپنے چہرے سے ماسک نہیں اتارا تھا اور دستانے بھی ظاہر ہے وہ اتارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔
थैंक यू। माज ने जेबों में हाथ डालकर मास्क और दस्तानों की वैसी ही जोड़ी बरामद कर ली जो वो नौजवान पहना हुआ था। इन दोनों चीज़ों को पहनने के बाद वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। हुड को उसने सर पर इस हद तक आगे खिसका लिया था कि वो चेहरा भी अच्छा खासा छुप गया था। फी अमानिल्लाह। वो दरवाजे से निकलने लगा तो पीछे से नौजवान की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। वो ज़रा सा ठटका, लेकिन फिर रुक कर कोई जवाब दिए बगैर बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। उसने बहराम या किसी और हवाले से भी उस नौजवान को कोई हिदायत नहीं दी थी। वो जानता था कि उसे सब कुछ समझा बुझा कर भेजा गया है और वो मामलात को बेहतरीन तरीके से संभाल लेगा। सिक्योरिटी कैमरों और गार्ड्स दोनों की नज़रों की जद में आने से बचने के लिए वो तेज़ी से सर झुकाए बैरूनी गेट से बाहर निकल गया और बाईं जानिब का रुख किया। बाईं जानिब से चक्कर काट कर जैसे ही वो अकबी हिस्से में पहुंचा, वहां तारीकी में एक जीप का हैवला दिखाई दिया। एहतियात के बायस जीप की सारी लाइटें बंद थीं। उसके करीब पहुंचते ही उसे पिछली नशिस्तों की जानिब से पुकारा गया। यहीं आ जाओ दोस्त, यहाँ तुम्हारे लिए बहुत जगह है। जब्बार अली की आवाज़ पहचानना उसके लिए कतई मुश्किल नहीं था। चुनाचे बिला झिझक जीप में सवार हो गया। उसके बैठते ही जीप हल्की सी गुर्राहट के साथ स्टार्ट हुई और एक झटके से आगे बढ़ी। उसके अंदर बाहर की लाइटें अब भी बंद थीं। सब तैयारी मुकम्मल है? उसकी बेचैनी ने उससे सवाल करवाया। बेफिक्र रहो, सब रेडी है। मेरे बंदे मुझे मुसलसल महेंद्र की लोकेशन से आगाह कर रहे हैं। आज का दिन उसने अपनी रखेल के लिए मखसूस कर रखा है और इस वक्त घर से वहीं जाने के लिए निकला हुआ है। हम बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। जब्बार अली ने उसे आगाह किया तो वो एक ज़रा हंकारा भर कर नशिस्त पर सीधा होकर बैठा और टांगों को ज़रा सा फैलाया। उसकी टांग नशिस्त के साथ खड़ी किसी शय से टकराई। इससे कबल कि वो शय गिर जाती, उसने हाथ बढ़ाकर उसे संभाल लिया। मखसूस साख्त और सर्द लम्स ने उसे आगाह कर दिया कि वो क्या शय है। ड्रैगनो। जब्बार अली ने उसके राइफ़ल को छूने को महसूस कर लिया। ओह, उम्दा राइफ़ल है। वो इस रूसी साख्ता स्नाइपर राइफ़ल से अच्छी तरह वाकिफ़ था। ये अमूमी स्नाइपर राइफ़ल्स के मुकाबले में सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल थी जिसे हर बार फायर के बाद कॉक नहीं करना पड़ता था और इसकी रेंज 1000 मीटर थी। इस्तेमाल की है? जब्बार अली ने पूछा। अच्छी खासी मश्क है, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे बैरट M107 ज़्यादा पसंद है। वो शूटिंग क्लब का मेंबर रहा था। उसे शुरू से असलहे में दिलचस्पी थी। फिर मैडम एक्स की कैद में दी जाने वाली तरबियत ने उसे इन मामलात में मज़ीद ताक कर दिया था। तुम इस अमेरिकन राइफ़ल की बात कर रहे हो जिसकी कारगर रेंज 1850 मीटर है? जब्बार अली ने चौंक कर उससे पूछा। हाँ वही। उसके मैगज़ीन में भी ड्रैगनों की तरह 10 गोलियां लगती हैं, लेकिन एक तो उसकी रेंज ज़्यादा है, दूसरे मेरा हाथ भी उस पर ज़्यादा साफ़ है, इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है, उसने बताया। मेरे लिए ये बहुत अहम खबर है। असल में भारतीयों के साथ एक टाकरे में बैरट M107 अच्छे खासे मैगज़ीन्स के साथ हमारे हाथ लगी थी, लेकिन अफसोस हमारे साथियों में से कोई भी उसे इसकी असल अफादियत के साथ इस्तेमाल करने का अहल नहीं है। अगर मौका मिला तो मैं इस सिलसिले में तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगा और कोशिश करूँगा कि एक दो बंदों को बैरट के इस्तेमाल में ताक कर दूँ। उसने जब्बार अली की बात सुनकर पेशकश की। अभी तो इस मामले को देखते हैं, होशियार रहो, हम अपने टारगेट से करीब हैं और अब हमें हरकत में आना है। जब्बार अली ने उसे आगाह किया। ज़रा सी देर में उनकी जीप दरख्तों के एक झुंड की आड़ में रुक चुकी थी। महेंद्र को अपनी रखेल के घर पहुंचने के लिए इस सड़क से लाजमी गुजरना पड़ता है, इसलिए हमने इसके लिए यहाँ घात लगा रखी है। जब्बार अली ने जीप से उतरते हुए उसे आगाह किया। पतली सी इस पहाड़ी सड़क के दोनों अतराफ में घने दरख्तों का सिलसिला था और वो अपने हाथों में राइफल्स संभाले इन दरख्तों की आड़ में ही खड़े हुए थे। ड्राइवर अलबत्ता हस्बे हुक्म अपनी नशिस्त पर ही जमा हुआ था। वो बस पहुंच गया है। जब्बार अली के कान में यकीनन कोई आला लगा हुआ था और उसे उसके साथी हर लम्हे की खबर दे रहे थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।